عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ آئیے سب سے پہلے آج کی سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ یو پی ایس سی آخری موقع گنوا چکے امیدواروں کی امیدیں ختم، سپریم کورٹ کا راحت دینے سے انکار۔ مہاراشٹرا میں مسلمانوں اور مراٹھا برادری کو ریزرویشن دیا جائے گا، کانگریس پارلیمانی بورڈ میں قرارداد منظور۔ شوہر کے قاتل خاتون کی لاش کو پھانسی دینے کا عجیب و غریب واقعہ۔ یہاں ملزم کو بغیر ثبوت کے ہی مجرم قرار دے دیا جاتا ہے، محبوبہ مفتی کا بیان۔ مرکزی حکومت کسانوں کو ذاتوں میں تقسیم کر کے تحریک کو توڑنے کی کوشش کر رہی ہے، راکیش ٹکیت کا بیان۔ اتر پردیش جرائم میں نمبر 1 ہے۔ لو جہاد کے خلاف بل اتر پردیش اسمبلی میں صوتی ووٹوں سے ہو گئی پاس۔ چین کے ساتھ رشتہ جیسا ہم چاہیں گے ویسا ہوگا، آرمی چیف جنرل ایم نروانے کا بیان۔ ہریانہ پارٹی کی میٹنگ میں بی جے پی کارکن نے سینئر رہنماؤں سے مانگا کسانوں کو بہکانے کا نسخہ۔ مشہور گولف کھلاڑی ٹائیگر ووڈز حادثے کا شکار، شدید زخمی حالت میں داخل ہوا اسپتال۔ ایران جوہری ہتھیاروں کو فروغ نہیں دے رہا، علی خامنہئی کا بیان۔ ترکی کا اسٹریٹجک ہدف یورپی یونین کی مستقل رکنیت ہے، وزیر تجارت رخسار بیکچان کا بیان۔ دہشت گردی کے خلاف آپریشن ہمارا جائز حقی نہیں، ہمارا انسانی فریضہ بھی ہے، صدر ایردوغان کا بیان۔ ایران نے یورینیم کی 20% تک افزودہ کر لیا ہے، عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی کا الزام۔ نائجیریا 3 مختلف دھماکوں حملوں میں 10 افراد ہلاک، 47 زخمی۔ پاکستان سری لنکا معاشی خوشحالی کے مشترکہ اہداف کے حصول کے لیے وسیع البنیاد اشتراک عمل جاری رکھنے پر ہوا متفق۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبریں آپ لوگوں کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جس میں اہم ترین خبروں پر تبصرہ ہوا ہے۔ جناب آپ نے نہیں دیکھا، جائیں دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے۔ کو کیا کرنا ہے، نیچے تفصیلات۔ آئیے بات کرتے ہیں پہلی خبر کی۔ سپریم کورٹ نے یونین پبلک سروس کمیشن یو پی ایس سی کے اکتوبر 2020 میں امتحانات میں آخری موقع گنوا چکے امیدواروں کو ایک اور موقع دینے سے متعلق عرضی بدھ کو خارج کر دی ہے۔ اس فیصلے کا اثر 2000 سے زیادہ ان امیدواروں پر پڑے گا جو کورونا کی وبا کے سبب مقابلے کے امتحان میں نہیں بیٹھ پائے تھے۔ جج ایم خانولکر، جج اندو ملہوترا اور جج اجے رستوگی پر مشتمل بینچ نے کورونا وبا اور اس سے متعلق لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہوئی مشکلات کا حوالہ دے کر ایک اور موقع دیے جانے کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ عرضی گزاروں نے دلیل دی کی تھی کہ وبا کی وجہ سے ان کی تیاری متاثر ہوئی، اس لیے انہیں ایک اور موقع دیا جانا چاہیے۔ ناظرین گرامی، مہاراشٹرا میں مسلمانوں اور مراٹھا برادری کو ریزرویشن دیا جائے، اس قسم کی قرارداد گزشتہ روز کانگریس پارلیمانی بورڈ میں منظور کی گئی۔ اس کے علاوہ بورڈ میں مرکزی حکومت کی سیاہ زرعی قوانین، مزدور قوانین، ایندھن کی بڑھتی قیمتوں، ریاست کی سیاسی صورتحال، پارٹی کے تنظیمی امور کے ساتھ ہی حکومت کے کام کاج پر بھی غور و فکر کیا گیا اور پارٹی کے تنظیمی ڈھانچے کو مضبوط کرنے کے لیے مختلف پروگرام کے انعقاد کا بھی جائزہ لیا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، سزائے موت سے قبل دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر جانے والے خاتون زہرہ اسماعیلی کو ایران میں پھانسی دے دی گئی ہے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹوں کے مطابق 42 سالہ زہرہ اسماعیلی کو اپنے شوہر کے قتل کے جرم میں سزائے موت دی گئی تھی۔ زہرہ اسماعیلی کو شرعی قانون قصاص کے تحت سزائے موت دے دی گئی۔ شہر رجائی کی بدنام زمانہ جیل میں زہرہ اسماعیلی کے ساتھ 16 دیگر افراد کو بھی پھانسی دی گئی ہے۔ ایران سزائے موت دینے والے ممالک میں دوسرے نمبر پر ہے، لیکن ایک ہی دن میں 17 افراد کو پھانسیاں دینا غیر معمولی واقعہ ہے۔ ناظرین، پی ڈی پی کی صدر اور سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے کہا ہے کہ ضمانت اب ایک قانون نہیں بلکہ ایک استثناء بن کے رہ گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملزم کو بغیر کسی ثبوت کے مجرم گردانا جاتا ہے۔
موصوفہ نے ان باتوں کا اظہار بدھ کے روز PDP یوتھ لیڈر وحید الرحمان پرہ کی ضمانت عرضی مسترد ہونے کے رد عمل میں کیا ہے۔ انہوں نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا کہ ایک انتہائی تشویشناک رجحان ہے، ضمانت اب ایک قانون نہیں رہا بلکہ یہ ایک استثناء ہے اور ایک ملزم کو بغیر کسی ثبوت کے مجرم گردانا جاتا ہے۔ موجودہ صورتحال یہ ہے کہ زیر ٹرائل افراد جرم ثابت ہونے سے قبل مہینوں کے اب برسوں سے جیلوں میں بند ہیں۔ ناظرین، کسان رہنما راکیش ٹکیت نے مہا پنچایت سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تحریک لمبی چلنے والی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب تک حکومت نئے زرعی قوانین کو واپس نہیں لیتی تب تک کسان گھر واپس نہیں جائیں گے۔ کسان رہنما راکیش ٹکیت نے مرکزی حکومت کو واضح الفاظ میں کہا کہ وہ کسانوں کے احترام کے ساتھ کھیلنا چھوڑ دے۔ مسٹر ٹکیت نے جو کسانوں کی مہا پنچایت میں شرکت کے لیے سیکر آئے تھے انہوں نے میڈیا کو بتایا کہ تحریک غیر سیاسی ہے، یہ غریب کسانوں کی روزی روٹی سے تعلق رکھتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تحریک طویل ہونے والی ہے۔ ٹکیت نے بھی کہا کہ سنیکت کسان مورچہ کے زیر اہتمام کسان تحریک کسانوں کے لیے مرکزی حکومت کے ذریعے لائے گئے تینوں قوانین کی واپسی تک جاری رہے گی۔ ناظرین، اتر پردیش اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر رام گووند چودھری نے یوگی حکومت کو نظم و نسق کے معاملے پر گھیرتے ہوئے کہا کہ قتل کے معاملوں میں ریاست ملک میں سر فہرست ہے۔ اسمبلی میں گورنر کے خطاب کے جواب میں رام گووند چودھری نے منگل کو NCRB کے اعداد و شمار پیش کرتے ہوئے کہا، سال 2019 میں اتر پردیش IPC CLL اغوا خواتین کے خلاف IPC اور CLL جرائم SC سماج کے خلاف جرائم مظالم ریاست کے خلاف جرائم اور قتل کے معاملوں پہ ملک میں پہلے مقام میں رہا ہے۔ ناظرین، اتر پردیش پروہیبیشن آف آن لا فل ریلیجیس کنورژن بل 2021 یعنی مبینہ لو جہاد کے واقعات کو روکنے کے لیے تیار قانون UP اسمبلی 37 ووٹوں سے پاس ہو گیا ہے۔ بل کو ایوان کے سامنے غور کے لیے رکھا گیا تھا، جس کو اپوزیشن نے اسٹینڈنگ کمیٹی کے پاس بھیجنے کی سفارش کی تھی۔ اس دوران پارلیمانی امور کے وزیر نے کہا کہ ایسا پایا گیا ہے کہ مذہب تبدیلی کر دھوکہ دہی کر کے شادی کی جا رہی ہے، جس پر ہم لوگوں نے سزا کا التزام کیا ہے۔ اس کے بعد 37 ووٹوں سے اس بل کو پاس کر دیا گیا۔ ناظرین، آرمی چیف جنرل MM نرونے نے بدھ کو دوٹو کہا کہ چائنا کے ساتھ ہندوستان کا رشتہ ویسا ہی ہوگا جیسا ہم چاہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ پوری طرح سے حکومت کی سوچ ہے کہ چین کے ساتھ ہمارے تعلقات اسی طرح ترقی کریں گے جیسا کہ ہم اس کی ترقی کرنا چاہتے ہیں۔ آرمی چیف نے کہا کہ حکومت کے طور پر، یہ قوم کے طور پر ہم نے ظاہر کیا ہے کہ جو بھی حل ہوئے ہیں اس میں ہمارا قومی مفاد سب سے اہم ہے۔ جنرل نرونے نے مزید یہ کہا کہ ایک پڑوسی کے طور پر ہم سے سرحد پر امن و استحکام چاہتے ہیں اور کوئی بھی سرحد پر کسی بھی قسم کا عدمی استحکام نہیں چاہتا ہے۔ ناظرین گرامی، سوموار کو ہریانہ میں پارٹی کی بیٹھک میں بھارتیہ جنتا پارٹی کے ایک کارکن کے ایک سوال نے تنازع پیدا کر دیا۔ NDTV کی ایک رپورٹ کے مطابق کارکن نے پارٹی کی سینئر رہنما سے زرعی قوانین کے خلاف مظاہرہ کر رہے کسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے فارمولہ مانگا، کیونکہ کسان متنازع قوانین کی حمایت میں بحث سننے کے موڈ میں نہیں ہے۔ پارٹی کی یہ بیٹھک گڑگاؤں میں ہوئی اور اس میں BJP کی ریاستی اکائی کے صدر OP دھنکڑ اور وزیر کھیل سندیپ سنگھ اور حصار سے MP بجیندر سنگھ شامل تھے۔ بیٹھک کو کیمرے پر ریکارڈ کیا گیا، اس کا ایک کلپ آن لائن شیئر کیا گیا۔ کانگریس کے ترجمان رندیپ سرجیوالا نے کلپ شیئر کرتے ہوئے اعتراض جتایا ہے۔ اس ویڈیو میں ایک BJP کارکن ہریانوی میں پوچھتے ہیں، ماننیہ ادھیکش جی، یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ سمجھ نہیں رہے ہیں، ہم انہیں یعنی کسانوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن انہیں بہکانا پڑے گا، انہیں بہکانے کے لیے ہمیں کچھ منتر دے دیجیے۔ ناظرین، امریکہ کی کیلیفورنیا میں پیش آئے ایک سڑک حادثے میں مشہور گولف کھلاڑی ٹائیگر ووڈز زخمی ہو گئے ہیں۔ یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب وہ ایک کار میں سفر کر رہے تھے، ان کی کار اچانک درخت سے ٹکرا گئی اور کئی مرتبہ پلٹ گئی۔ حادثے میں ووڈز کے پیر میں شدید چوٹ لگی ہے۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ٹائیگر ووڈز کی کار میں موجود ایئر بیگ کی وجہ سے ان کی جان بچ گئی۔ لاس اینجلس کاؤنٹی فار محکمے کے سربراہ ڈیرل اوسبی نے منگل کے روز ایک پریس کانفرنس میں بتایا، ووڈز کی حالت مستحکم ہے اور وہ ہوش میں ہیں۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ ان کی ٹانگ میں شدید چوٹیں آئی ہیں، وہ ابھی سرجری کرا رہے ہیں۔ ناظرین، ایران اس بات کی بار بار وضاحت کرتا رہا ہے، لیکن مغربی دنیا اس پر الزام لگاتی رہی ہے کہ وہ جوہری ہتھیاروں کو فروغ دے رہا ہے۔ ایک مرتبہ پھر ایران کے مذہبی رہنما آیت اللہ علی خامنہ ای نے کہا ہے کہ ایران جوہری ہتھیاروں کو فروغ نہیں دے رہا کیونکہ مذہبی اسلام کے اصول و نظریات کے خلاف ہے۔ واضح ایرانی صدر حسن روحانی بھی اس بات کی کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں۔ علی خامنہ ای نے پیر کے روز کہا کہ ہم جوہری ہتھیاروں کی دوڑ میں نہیں ہیں۔
مذہب اسلام کی بنیادی نظریات اور احکامات کے مطابق انسانوں کے قتل میں استعمال ہونے والے ہتھیار رکھنا ممنوع ہے۔ امریکہ جوہری ہتھیاروں سے 2.20 لاکھ افراد کا قتل کرنے والا ملک ہے۔ ناظرین، وزیر تجارت رخسار پیکجان نے کہا ہے کہ ترکی کا ہمیشہ اسٹریٹجک ہدف یورپی یونین کی مستقل رکنیت حاصل کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یورپی یونین ترکی تعلقات کے ایک مثبت ایجنڈے کے لیے مواقع فراہم کرتے ہیں۔ انہوں نے بھی کہا کہ یورپی یونین کے ساتھ تعلقات میں ترکی کی یورپی یونین کی مستقل رکنیت سب سے اہم اور حتمی ہدف ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ کسٹم یونین میں قائم ہونے والی ترکی اور یورپی یونین کے تعلقات ایک مثبت ایجنڈے کے ایک اہم عنصر کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے کہا کہ انسداد دہشت گردی کے لیے ترکی کی شروع کردہ آپریشن اس کا جائزہ حق بھی ہیں اور انسانی فریضہ بھی۔ صدر رجب طیب اردوغان نے جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی کے اسمبلی گروپ اجلاس سے خطاب کیا ہے۔ خطاب میں انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جدوجہد میں ترکی کا غیر متزلزل ارادہ بعض ممالک کو بے اطمینان کر رہا ہے، لیکن میں ایک دفعہ پھر کہہ رہا ہوں کہ آپریشن ہمارا جائز حق ہی نہیں، ہمارا انسانی فریضہ بھی ہے۔ ضرورت پڑی تو ہم جڑ تک اتر کر دہشت گردی کے صفائی کا فریضہ ادا کریں گے۔ ناظرین، عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی کا کہنا ہے کہ ایران کے پاس 20% تک افروز شدہ یعنی 17.6 کلو گرام یورینیم موجود ہے۔ ایجنسی نے رکن ممالک کو بھیجی گئی 16 فروری کی رپورٹ میں واضح کیا ہے کہ جیسا کہ تہران انتظامیہ نے اس سے قبل اعلان کیا تھا، اس ملک نے 20% تک یورینیم کی افزودگی میں کامیابی حاصل کر لی۔ رپورٹ کے مطابق ایران نے یورینیم کے ذخائر کو 2968 کلو گرام تک بڑھا لیا ہے۔ ایٹمی ایجنسی نے ایران کی جانب سے آگاہی نہ کرائے جانے والی جوہری عوامل کے بارے میں اپنے گہرے خدشات کا اظہار بھی کیا ہے۔ جوہری مواد کے بارے میں ایران کے ساتھ طے سیکورٹی نگرانی معاہدے کے دائرہ کار میں اسے ان معلومات سے آگاہی کرانا لازمی ہے۔ ناظرین، نائجیریا کے بورنو صوبے میں 3 مختلف مقامات پر زوردار دھماکوں اور مسلح حملوں میں 10 افراد ہلاک جبکہ 47 زخمی ہو چکے ہیں۔ قومی پریس میں شائع خبروں کے مطابق بورنو صوبے سے منسلک مائدو غوری شہر میں شدید دھماکے اور مسلح حملے کیے گئے۔ ان حملوں اور دھماکوں میں 10 افراد ہلاک جبکہ 47 زخمی ہو گئے۔ حکام کا ماننا ہے کہ دھماکے پیش آنے والے علاقوں میں سیکورٹی قوتوں کو بھیج دیا گیا ہے۔ ان واقعات کی تفتیش کی جا رہی ہے۔ خیال رہے کہ دہشتگرد تنظیم بوکو حرام علاقے میں اکثر و بیشتر حملوں کی مرتکب ہوتی رہتی ہے۔ ناظرین، پاکستان اور سری لنکا نے جنوبی ایشیا میں امن و سلامتی اور معاشی خوشحالی کی مشترکہ اہداف کے حصول کے لیے وسیع البنیاد اور پائیدار اشتراک عمل جاری رکھنے پر اتفاق کیا ہے۔ اتفاق رائے کولمبو میں وزیر اعظم عمران خان اور ان کے سری لنکن ہم منصب مہندرا راجپاکسے کے درمیان معاونین کی بغیر ہونے والی ملاقات میں ہوا۔ انہوں نے تجارت، سرمایہ کاری، انفارمیشن ٹیکنالوجی، زراعت، سائنس و ٹیکنالوجی، سیکورٹی اور دفاعی تعاون، ثقافت و سیاحت کے شعبوں میں مفید باہمی تعاون کے موجود وسیع مواقع سے فائدہ اٹھانے پر زور دیا ہے۔ ناظرین گرامی، یہ تھی کچھ اہم ترین خبریں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی گئی۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی راہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار۔